سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا۔ اب یہاں پہ جو بہت خوبصورت بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی کہ فرشتوں نے فوراً عمل کر لیا۔ بڑی پیاری بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ سوال بھی پہلے ہی فرشتوں نے کیا تھا، اور جب ان کو اس سوال کا جواب مل گیا تو اطاعت بھی انہوں نے ہی سب سے پہلے کی، فوراً عمل کر لیا۔ لہٰذا اس سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے کہ جو بات نہیں سمجھ آ رہی تھی فرشتوں کو، انہوں نے سوال کیا، بات سمجھ آ گئی، پوائنٹ کلیئر ہو گیا، تو پھر اطاعت بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی کی۔ یہی رویہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہ سمجھ آئے تو ہم اس بات کو کلیئر کریں، اور جب بات کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے اس بات کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ چاہے سوال کرنے والا شاگرد ہو یا سوال کرنے والا ہماری اولاد میں سے ہو یا عام لوگوں میں سے ہو، جب وہ سوال کریں تو پھر ہمیں ان کو مطمئن کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ مطمئن ہو جائیں گے تو وہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ جو ہمیں اس سارے مکالمے سے بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے، فرشتوں کو جواب مل گیا، وہ مطمئن ہو گئے، انہوں نے فوراً اطاعت کر لی۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے بہت سارے سوال کرتے ہیں، ایون عوام الناس بھی، کہ ہم کیوں نماز پڑھیں، میں کیوں قرآن پڑھوں، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، ہم مسلمان کیوں ہیں، کیا دلیل ہے کہ ہمارا دین نہیں سچا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کیوں بنائی، جنت بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کیوں بنائی ہے۔ ایون یہ سوال بھی جو کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ سوال بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم ماں باپ پسند نہیں کرتے، یا ہم عوام الناس سے سنتے ہیں تو ہم استغفار استغفار کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو کہ ہمارے ذہنوں میں آئیں گے، یہ فطری سوالات ہیں۔ اب یہاں پہ فرشتوں نے بھی تو بالکل ایک ان یوزول سا سوال ہی کیا تھا نا، کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں مخلوق بنانے والا ہوں اور وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا، تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میرا خلیفہ ہوگا تو بس بات ختم۔ لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی نا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کس طریقے سے یہ سوال کریں، انہوں نے سوال کر لیا۔ لہذا سوال کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، تو ہمیں بجائے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے یا ان کو دم کرنے کے، ہمیں ان کو کلیئر کرنا چاہیے، اور کلیئر کرنے والے کے پاس خود کا علم بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس کو سمجھا سکے اور بات کی جو ہے وہ کلیئر کر سکے۔ پھر جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارے بچے یا ہمارا شاگرد جو ہے وہ اطاعت بھی جلدی کر لے گا۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں نے تو فوراً سجدہ کیا، اور سب کے سب نے سجدہ کیا، کیونکہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے، الا ابلیس آ رہا ہے، مگر سوائے یہ کہ ابلیس نے۔ اب یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ گرامر کے لحاظ سے ابلیس جو ہے یہاں پہ استثناء مفرق بن رہا ہے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لہٰذا فسجدوا سے مراد یہ ہے کہ تمام فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس چونکہ فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ بات اس لیے وضاحت سے کرنا ضروری ہے کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ جو ابلیس تھا یہ فرشتوں میں سے ہی تھا، اور انہی میں سے کوئی ایک گرا ہوا فرشتہ تھا۔ لہٰذا ان کے ہاں کنفیوژن ہے کہ آیا کہ ابلیس فرشتہ تھا یا نہیں تھا۔ ہمارے مذہب میں یہ بات کلیئر ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا نہیں، وہ جنات میں سے تھا، اور اس کو فرشتوں کے جس رینک میں جو ہے وہ داخل کر دیا گیا تھا۔ اور گرامر کے لحاظ سے استثناء مفرق سے بھی جو ہے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھایا جائے گرامر کے نقطے سے ہٹ کر، اگر میں یہ کہوں کہ تمام استاد آئے سوائے ایک استاد کے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک استاد انہی تمام استادوں میں سے تھا جو نہیں آیا۔ لیکن اگر میں یہ کہتی ہوں کہ تمام استاد آئے سوائے ایک شاگرد کے، تو اس کا مطلب ہے وہ شاگرد ان استادوں میں سے نہیں تھا، استاد علیحدہ ہیں اور شاگرد علیحدہ تھا۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس اور مخلوق ہے اور فرشتے جو تھے وہ اور مخلوق تھے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں آتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہم اس کا ترجمہ تو یہی کرتے ہیں کہ وہ ہو گیا کافرین میں سے، لیکن کانا جو ہے وہ عموماً ماضی کے لیے آتا ہے، اس کا ترجمہ تھا سے ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین ہمیں فرماتے ہیں کہ کانا سے جو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ کافرین میں سے تھا، یعنی کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یہ کفر اس کے اندر چھپا ہوا تھا، اس موقع پہ آ کے اس نے اس کو ظاہر کیا، تو گویا کہ وہ پہلے ہی سے اپنے دل میں جو ہے وہ اس مخلوق کا انکار کیے بیٹھا تھا۔